اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ نگران شورا کی ساؤتھ افریقہ میں مدنی کاموں کی مصروفیت۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ رکن شورا محمد بلال اتاری کا بذریعہ انٹرنیٹ ہند میں بیان۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ رکن شورا حاجی عبد الرزاق اتاری کی علماء کرام سے ملاقات۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ مظفر آباد کشمیر میں سحری اجتماع۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ خلیج میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقہ۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ بنگلہ دیش میں مدنی قافلے کی آمد۔ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی ان دنوں اراکین شورا و مبلغ دعوت اسلامی و مفتی محمد قاسم اتاری و دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ساؤتھ افریقہ میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سفر پر ہیں۔ اس دوران نگران شورا و دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت کا سلسلہ رہا۔ آئیے ساؤتھ افریقہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ اس بارے میں اہل سنت کے اکابرین کا موقف یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے اس کا ثبوت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ اس دنیا میں صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ ہی کو عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے یہ دیدار نصیب ہوا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم غیرنا ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ جوہانسبرگ میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہے، تو خوب رجب المرجب کی بہاریں ہیں اور شعبان المعظم کی آمد ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ ماہ گزر گیا، ہم نے کوششیں کی بہت مگر ہماری حالت بری رہی۔ مدنی چینل کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے صدقے میں آپ بھی مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، مدنی چینل کو نظر بد سے بچا۔ ابھی ہم الحمدللہ ویلکم سے واپسی ہے ہماری، ہم لسوتو کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں جو مکان میں ایک شخص تھا، اس نے عاشقان رسول کو دیکھا، انفرادی کوشش بھی اس پر ہوئی اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر
وہیں ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہو گئے اللہ کی رحمت سے. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. نعمتیں بانٹتا جے سنت مزیشان گیا، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین. آپ نے شاید دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا تو گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں. اچھا آپ ان کو بولو نا کہ آپ کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہے تو بولے گا میں نے کب گالی دی ہے؟ آپ کو ہے کچھ اس کا اندازہ؟ رف ٹاکنگ ہے نا، یہ کبھی آپ کو دعوت اسلامی نہیں، کوئی بھی دین کا کام نہیں کرنے دے گی. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. یا اللہ یہ زمین بھی تیری، یہ آسمان بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، ہم بھی تیرے، ہم تیرے محتاج ہیں، تو یہ بھی مدد کر دے. بس ہم اس زمین پر تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم اخلاص اور استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کر سکیں، عبادت کر سکیں. ہماری مدد کر. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھول مجھے ہو، اے دعوت اسلام تیری دھول مجھے ہو. ہمارا بچہ سنتوں کا پیکر بنے، کیا آپ نہیں چاہتے؟ دعوت اسلام کی سنتوں کو بڑی تحریک ہے تو ہمیں اور ہمارے معاشرے کو سنت کے مطابق ڈالتی ہے. دعوت اسلامی سے اوپر پر بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بیچ سے نہیں جائیں. موتی اسی غوطہ کو ملتے ہیں سمندر کی دیر میں جاتا ہے، اگر جائیے وہ موتی ملیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں آئندہ شریعت پر چلوں گا. یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور. یا ارحم الراحمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے رب کائنات گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو شعبان محمد بلال رضا عطاری مدظلہ العالی ان دنوں سنتوں کی خدمت اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے مقدس جذبے کے تحت بینکاک تھائی لینڈ سفر پر ہیں. دوران سفر انہوں نے بینکاک تھائی لینڈ سے بذریعہ انٹرنیٹ ہند جے پور امانی کابینہ میں تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. آئیے رکن شورا کا بذریعہ انٹرنیٹ بیان ملاحظہ کرتے ہیں.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی یعقوب رضا اتاری مدظلہ العالی نے سوڈان میں علماء کرام سے ملاقات کی. آئیے اس ملاقات کے مناظر دیکھتے ہیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. سنتوں کی خدمت اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ لیے پاکستان سے مدنی قافلے نے بنگلہ دیش سفر اختیار کیا. بنگلہ دیش پہنچنے پر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کا استقبال کیا. الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کی مدنی تربیت گاہ میں اس وقت ہمارا پاک نقشبندی کابینہ سے ایک مدنی قافلہ تشریف لایا ہوا ہے جن کا آج بیرون ملک سفر ہے اور اس میں ہمارے نگران کابینہ اراکین کابینہ اور دیگر اسلامی بھائی بھی 92 دن 63 دن اور 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج یہ مدنی قافلہ باب المدینہ سے بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہو رہا ہے اور وہاں پر پہنچ کر انشاءاللہ عز و جل یہ سنتوں کی دھومیں مچائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جو مدنی قافلے کا جدول ہے اس جدول پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ روزانہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کی بھی دھومیں مچائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ یہاں نیتیں کی ہیں کہ جو اسلامی 92 دن سفر کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل 313 اسلامی بھائی سفر کروائیں گے انشاءاللہ. اور جو اسلامی 63 دن سفر کر رہے ہیں انہوں نے نیت کی کہ ہم 212 اسلامی بھائی سفر کروائیں گے. اور جو 30 دن سفر کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم وہاں انشاءاللہ عز و جل کم از کم 112 اسلامی بھائیوں کو ہم مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے. اور یہ انفرادی کوشش کے ذریعے ممکن ہے کہ ہم انفرادی کوشش بھی کریں گے, وہاں پہ اجتماعی کوشش کا موقع بھی ملے گا ہمیں. اور انشاءاللہ عز و جل میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے جو اور نیتیں کی ہیں کہ ہم آنکھوں کا کفل مدینہ بھی لگائیں گے اور پیٹ کا کفل مدینہ بھی لگائیں گے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو مدنی سوچ ہے, جو آپ نے ہمیں سوچ عطا فرمائی ہے کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے, اور انشاءاللہ عز و جل یہ مسجد بھرو تحریک بنگلہ دیش میں بھی دھوم دھام سے ہم نے ترقی بنانی ہے. اس کو اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے, مدنی انعامات پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ بتر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 12 دن
کے مدنی قافلے 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ میرپور خاص پاک نقشبندی کابینہ پاکستان سے بنگلہ دیش کراچی باب المدینہ سے حاضر ہوا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد اللہ العالی کی نگاہ لطف و کرم سے ملنے والا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقدس جذبے کے تحت یہ مدنی قافلہ بنگلہ دیش حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں سنت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا، نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی، مسجد برود تحریک کا سلسلہ مزید آگے بڑھانے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میری التجا ہے کہ آپ بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ملک اور بیرون ملک سفر کی سعادتیں حاصل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے مقدس جذبے کے تحت اللہ کی رضا کے لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا تو انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادتیں حاصل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل نامہ اعمال میں ثواب کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ جاری رہے گا۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل جامع مسجد غوث اعظم مظفر آباد کشمیر میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے جامع مسجد غوث اعظم مظفر آباد کشمیر میں ہونے والے سحری اجتماع کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعمتیں بانٹتا جی سمت بزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ دہشت گردوں، لٹیروں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں کو اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے،
یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، نعمتیں بانٹتا جسمت مجھے شان گیا، فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو۔ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد، اس کے تحت خزائن العرفان میں ہے کہ یہاں مرد سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایک عورت یعنی حضرت حوا سے پیدا کیا۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ انتہائی بابرکت ماحول میں یہ سحری اجتماع شروع ہوا اور انتہائی بابرکت ماحول میں یہ اختتام پذیر ہوا۔ ایسے لمحات دنیا میں کم ہی ملتے ہیں، یہی تو میں شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا کہ انہوں نے ہمیں اس کی طرف بلایا۔ الحمدللہ یہاں ہم نے اجتماعی سحری اٹینڈ کی اور بہت مزہ آیا، دل کو قلبی سکون ملا۔ خلیج میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں خلیج کی جانب۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر آپ جو سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے ان کی تفصیل یہ ہے۔ سنت و بھرا بیان سحری اجتماع 4 رجب المرجب 1433 ہجری، گلستان جوہر باب المدینہ کراچی 10 بجے، فیضان قصیدہ بردہ شریف 11 بجے، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں انگریزی زبان میں 12 بجے۔ آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔